بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں جمعہ کے دن مرنے والے کے لیے فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ عذاب قبر سے حفاظت کے تین اسباب ہیں۔ نمبر ایک، عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت انبیاء علیہم السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں ان کے عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ نمبر دو، عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک یعنی تبارک الذی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر تین، عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو اس جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایات سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا، وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا، جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ یعنی باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی ہی بات کا ذکر کرنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایات مروی ہیں اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنائی، میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تمام ایام سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی، جنوں انس کے سوا
تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعہ کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا ہے کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کرے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز پڑھنے تک حکماً نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس یہ وہی ہے۔ جمعہ کے دن وفات پانے والے مسلمان کی مغفرت جمعہ کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والے بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعہ سے پہلی والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش یعنی امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔